جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مشہور و معروف مصنف کرشن چندر کا ناول جب کھیت جاگے کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ناول 1952 میں شائع ہوا اور اس ناول میں انہوں نے اپنے اشتراکی افکار اور نظریات کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے صوبے تلنگانہ کے مظلوم نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے واقعات اور حالات کے حوالے سے پلاٹ کو ترتیب دیا ہے، اور موضوع کے طور پر ان کی کسانوں کی بھوک، بیماری، جہالت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو پیش کیا ہے، اور انہوں نے کسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پورے ناول میں بیان کردہ واقعات اور حالات میں انہوں نے مرکزی کردار راگھو راؤ کے درد بھری کہانی اور اس کی درد بھری زندگی کو پیش کیا۔ راگھو راؤ جذباتی اور احتجاجی طبیعت رکھنے والا نوجوان ہے اور کسان تحریک کا وہ حصہ بھی ہے، اور یہ تحریک دراصل تلنگانہ صوبے میں جاگیردارانہ نظام اور بڑے سرمایہ داروں کے خاتمے کے خلاف وجود میں آئی ہے۔ راگھو راؤ بچپن سے ہی محرومی اور ذلت کا شکار ہے۔ بچپن میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اس کی زندگی پر محرومی اور ذلت کے سائے وہ نمایاں رہے۔ بچپن میں ایک بار اس نے ریشمی کپڑے کو چھونے کی کوشش کی اور اسی پاداش میں دکاندار نے اسے جھڑک دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جن کے باعث راگھو وہ انقلابی نوجوان بن گیا اور مظلوموں کی آواز بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور راگھو راؤ کی ہمت اور جواں مردی اور بہادری کی وجہ سے ہی تلنگانہ میں تحریک چلتی ہے اور کسانوں کی بادشاہت وہ قائم ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی پاداش میں راگھو راؤ کو جیل جانا پڑتا ہے اور حکومت راگھو راؤ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ معافی مانگے، مگر راگھو راؤ اپنی احتجاجی طبیعت کے باعث معافی مانگنے سے انکار کر دیتا ہے اور حکومت اسے سزائے موت سنا دیتی ہے اور اسے پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ مگر پھانسی سے قبل اس کے والد اور دیگر کسان وہ اس کی بچپن کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اس کو ایک ریشمی لباس پہناتے ہیں۔ راگھو اپنی موت سے پہلے خوش ہے کہ وہ اس تحریک میں اکیلا نہیں، اور کسان وہ اب باشعور ہو چکے ہیں، اور راگھو نئے سویرے کی آہٹ سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اب انصاف کا زمانہ آنے والا ہے اور ایک جمہوری حکومت اور انصاف پسند حکومت آنے والی ہے، جس حکومت میں سب کو جینے کا حق ہوگا، سب کو برابری کے ساتھ اس کا انصاف اور حق دیا جائے گا۔ اور ناول کا یہ کردار راگھو راؤ ایک ایسے لافانی کردار کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ اول سے آخر تک پڑھنے والے قاری کو شدید طور پہ متاثر کرتا ہے۔ شکریہ۔